IMF کا بجٹ کہا جا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اور IMF کیا چاہتا ہے پاکستان سے؟ ڈو مور ڈو مور ڈو مور، اور یہ آخر کب تک ڈو مور چلتا رہے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر کاشف مجید سالک صاحب، آپ ماہر معاشیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا، اور ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیو سے خالد کھوکر صاحب، آپ چیئرمین ہیں کسان اتحاد کے، جو کافی احتجاج کر رہے تھے کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھائے گی اور کسانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ پھر عاطف اکرام صاحب شیخ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، صدر FECCI جو ہے، ان سے بات کریں گے۔ یہ ان تمام ہمارے ماہرین کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر، بڑی امیدیں ہیں بجٹ سے کہ بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہے اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ بجلی کی قیمتیں ہیں، باقی ٹیکسز ہیں، گاڑیوں کی قیمتیں ہیں، پھر IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس کو پورا کرنا ہے، یہ سارا کیسے ہوگا سر؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ہر سال ہم امید لگا کے رکھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے عوام دوست ہوگا، عوامی ہوگا، لیکن وہ بظاہر لگتا بھی ہے، آپ کو لگتا ہے، لیکن جو اس کی ڈیٹیلز جب آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عوامی بجٹ نہیں تھا، اس کے اوپر الفاظ کا گورکھ دھندا تھا، اور یہ اکانومی آپ کو پتہ ہے سارے الفاظ کا گورکھ دھندا ہے۔ تو وہ جو ہے بیسیکلی آپ کا جو پریشر ہے وہ عوام کے اوپر بھی کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں، آپ کے ایگریکلچر ٹیکسز یا اس کے اوپر سبسڈیز کی ریڈکشن وہ ہو جاتی ہے، آپ کے جو لارج مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر جو امپورٹ کے جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ساری جب چیزیں ہم اب جب بجٹ آتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ابھی جو شنید یہی ہے کہ بجٹ جو ہے اس میں سیلریڈ کلاس کے لیے کچھ ریلیف ہوگا، لیکن کتنا ہوگا؟ اگر ابھی 35% ایک آپ کے اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے تو وہ کتنا کے ریڈیوس کریں گے اور انکریز کتنا کریں گے؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اور پھر اسی طرح جو نیو 2 ارب نئے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں تو یہ کہاں سے لیں گے؟ آگے ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کا گھٹنوں پہ آ چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو وہ ابھی واحد سیکٹر ہے جس نے پچھلے سال پرفارم بھی کیا لارج مینوفیکچرنگ میں، تو کیا اس کے اوپر لگائیں گے؟ تو یہ ایک بڑے سوالیہ نشان ہے کہ نیو ایوینیوز جو ٹیکسز کے لیے کلیکٹ کرنے کے لیے بڑی لمیٹڈ ہیں۔ آپ ایگریکلچر پہ لگا چکے ہیں نئے ایونیوز کی سر جو تلاش ہوتی ہے، ہر سال ہم کہتے ہیں کہ نئے ایونیوز تلاش کیے جائیں گے، پھر بات آتی ہے کہ نان فائلر جو ہے اس کا جو ہے وہ اسے ٹائٹ کیا جائے گا، پھر کہا جاتا ہے کہ تاجر جو ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہے، انہیں جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، تو یہ سارا ہوتا نہیں ہے۔ پھر دیکھیں آپ نے پچھلے سال کوشش کر کے دیکھ لی تاجر دو اسکیم لے آ کے، اور اس پہ بالکل آپ کا فیلئر ہوا اور اس میں کوئی زیادہ سکسیس نہیں آپ کو ہو سکی۔ اسی طرح خاص طور پہ یہی ایریا ہے جو کہ انفارمل اکانومی کو فارمل کر کے اس کی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا ایک ون آف دا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیپیسٹی کہاں پہ ہے، کہاں پہ آپ کے گورننس کے ایشوز ہیں، FBR کے اندر کہاں پہ ریفارم آپ نے کی ہیں، پھر آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی کیسے انکریز کی ہے کہ وہ ٹیکس کی طرف آپ کے پاس آئیں۔ تو آخر کار آپ گھوم پھر کے ایک سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیچرس کے اوپر بس ان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایریا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی جو آپ جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ ٹیکس کلیکشن کو بہتر کر لیں، اس کے ان کے جو طریقہ کار ہے ریفائن کر لیں، اس کو بہتر کر لیں۔ ابھی ہم ایگریکلچر ٹیکس کی بات کر رہے ہیں جو IMF کی طرف سے بھی ہے، اس میں بھی یہی پرابلمس ہیں کہ اگر آپ اس سیکٹر کی طرف جاتے ہیں ایگریکلچر جو پہلے ہی آپ کا 0.5-0.6% جو ہے وہ گرو کیا ہے، تو اور آپ کی انفلیشن جو آپ کی ریڈیوس ہوئی ہے اس کے برہنِ منت ہے کہ آپ نے ادھر کسانوں کو صحیح قیمت نہیں دی ویٹ کی، اور اس کی جو پروکیورمنٹ پروسیس سے وڈرا ہو گئے، اسپوٹ پرائس سے وڈرا ہو گئے، تو الٹیمیٹلی آپ کی فوڈ پرائسز ڈکلائن ہوئی ہیں، تو وہ آپ کی انفلیشن میجرلی جو انفلیشن ڈکلائن ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو میرے خیال میں جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کی طرف آپ جائیں گے یا اس کو ڈبل کریں گے، جو ابھی ٹیکس آپ لیتے ہیں تقریباً 1% آف اکانومی، تو اس کو کریں گے تو پھر وہ جو آپ کی 40% جو پور آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 11 کروڑ غریب کسان، تو وہ ان کا کیا پھر مزید کیا بنے؟ میں کسان اتحاد کے پریزیڈنٹ سے پوچھتا ہوں سر، خالد کھوکر صاحب آپ بتائیے گا سر، ایک تو زرعی پیداوار جو ہے وہ مائنس میں گئی ہے، زرعی پیداوار جو ہے وہ بڑی کم ہوئی ہے اس سال اوور آل صورتحال دیکھیں تو، اور دوسرا جو ذمہ داروں پہ کسانوں پہ ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے،
کس حد تک قابل قبول ہوگا آپ کو؟ آپ پریزیڈنٹ کرتے ہیں اپنے تمام کسانوں کو، پریزیڈنٹ بھی ہیں کسان اتحاد کے، تو بتائیے گا سر کہ کسان کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ پھر ہمارے جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان زرعی ملک ہے، تو صحیح معنوں میں زرعی ملک کیسے بنے گا؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسانوں کی جو حالت زار ہے اس وقت، کسان کے نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں۔ جو فصلیں کم ہونے والی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تمام فصلوں کا جو انجن ہے وہ گندم ہے۔ اگر گندم کی فصل بہتر ہوتی ہے، اس کا اچھا ریٹ ملتا ہے، تو ہم باقی فصلوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، باقی فصلیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ جی اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 سال پہلے گروتھ آگے 0.56 کے بلین آف ڈالر کا اس ملک کی معیشت کو زراعت کی وجہ سے نقصان ہوا۔ جو ہماری اب امپورٹ ایکسپورٹ میں دیکھ لیں کتنا بڑا ڈیفیسٹ آ گیا، تقریباً 6-7 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ آ گیا امپورٹ اور ایکسپورٹ میں۔ آپ کی امپورٹ بڑھ گئی ہے اور ایکسپورٹ میں کمی آ گئی ہے۔ وجہ زراعت ترجیحات میں نہ ہونا، کاشتکار کو اس کا ریٹ نہ ملنا، یعنی کاشتکار کی اگر پیداواری لاگت ہی اس کو نہ مل رہی ہو تو کاشتکار کیا کرے گا؟ پھر اس وقت اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو پیداواری لاگت ہے گندم کے اوپر وہ 3410 روپے تھی پچھلے سال بھی، اور اس سال بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ہمیں ریٹ ملا اس سال 1900 2000 2100 روپیہ، یعنی کہ فی من ہمیں تقریباً 1400 سے 1500 روپیہ، اگر ہم اپنا پروفٹ لگائیں تو 1800 سے 1900 روپیہ فی من ہمیں لاس ہوا، اس میں نقصان ہوا، اصل ریٹ سے ہمیں کم ریٹ ملا۔ ٹھیک ہے، جس وجہ سے اب اگلی فصلیں، آنے والی فصلیں بہت پرابلم میں ہیں، کیونکہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے، وہ پیسٹیسائڈ کا سپرے کر سکے۔ جی دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے، کاشتکار کو کاشت کرنے سے 2 سال پہلے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ ریٹ ملے گا۔ یہاں جان بوجھ کے بائی ڈیزائن سارا کچھ کیا گیا۔ آج حکومت اگر کھڑے ہو کے خوشی کے شادیانے بجاتی ہے کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا، سبزیاں سستی کر دی، کس کی قیمت پہ کی؟ کاشتکار کے معاشی قتل کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا؟ اگر میں لیول پلینگ فیلڈ لوں کاسٹ آف پروڈکشن میں، کیا ہمارے پاس ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ مجھے یوریا کا بیگ مل رہا ہے 4,500 روپے کا، انڈین کاشتکار کو پاکستان روپیز میں مل رہا ہے 1000 روپے کا۔ مجھے ڈی اے پی مل رہی ہے 13,000 روپے کا، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4000 کی مل رہی ہے۔ مجھے بجلی مل رہی ہے 50 سے 60 روپے یونٹ، انڈین کاشتکار کو بجلی فری مل رہی ہے۔ اس طرح ڈیزل ہے، پیسٹیسائڈ ہے، باقی سب چیزیں وہاں پہ سبسڈائز ہے۔ ہمارے کاشتکار کا تو اس وقت ٹوٹلی طور پہ معاشی قتل کیا جا چکا ہے۔ حکومت اس چیز کو یاد نہیں کر رہی کہ 2 سال پہلے ہم نے آٹے کی لائنوں میں 24 خواتین کو شہید کروایا، وہ 3-3 کلومیٹر کی لائنیں تھیں، اب آگے مجھے وہ لائنیں 10-10 کلومیٹر کی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، حکومت اس وقت بالکل کاشتکار کے معاشی قتل، اور ایک چیز اور ہے کہ اس وقت IMF کے نشانے پہ حضرات جی ٹوٹلی IMF کے نشانے پہ ہے کہ اگر میں پاکستانی کاشتکار کپاس اگاتا ہوں تو میرے اوپر 18% GST، اگر امریکن کاشتکار پاکستان بھیجتا تو 100% ٹیکس فری ہے۔ تو اپنے کاشتکار کو اس وقت باتیں ہو رہی ہے کہ GST، اس وقت بالکل کوئی ٹیکس نہیں ہے، 0 ٹیکس ہے اس پہ اگر باہر سے امپورٹ کرے۔ یہ ظلم ہے، ظلم کی دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، دنیا میں کسی حکمران نے اپنے ملک کے ساتھ یہ عذاب اس کو نہیں ڈالا ہوا اپنے کاشتکار کو۔ ہر ملک اپنے کاشتکار کو اکاموڈیٹ کرتا ہے، باہر کے کاشتکار کو اکاموڈیٹ نہیں کرتا۔ پھر بات ہو رہی ہے اب ہمارے انپوٹس کے اوپر GST لگانے کی۔ اس وقت اگر خدا نہ خواستہ GST انپوٹس، کھاد، پیسٹیسائڈ، بیج اور زرعی جو آلات ہیں ٹریکٹر وغیرہ پہ GST لگ جاتی ہے تو خدا کی قسم ہم پڑھ لیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس ملک میں زراعت نہیں ہو سکتی۔ آلریڈی زراعت منافع بخش اور باعزت کاروبار نہیں رہا، ہمیں تو پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ لیکن خالد صاحب آپ کسان بھی تو پاکستانی ہے نا، اور پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی ترقی میں ہر ایک شخص نے کردار ادا کرنا ہے۔ تو میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کرتا، جو بڑے کسان ہیں، جو بڑے ذمہ دار ہیں، جن کی آمدن ہے، ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے، زرعی ٹیکس وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بڑا کاشتکار بھی بڑھ گیا ہے، میں بڑا سیدھا آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، کوئی چھوٹا بڑا کاشتکار پروفٹ میں نہیں ہے۔ ٹیکس کس وقت لگتا ہے؟ جب آپ انکم کو جب اس کی پروڈیوس صحیح ریٹ پہ سیل ہو۔ اور بھائی ہم تو جگہ ٹیکس دے کے بیٹھے ہیں اس وقت۔ اچھا، کہ میری دیکھیں نا، اب کس ٹیکس کی بات کر رہی ہیں؟ ہم سے تو جگہ ٹیکس لیا گیا کہ میری کاسٹ آف پروڈکشن 3400 روپے اور مجھے ریٹ مل رہا ہے 1900 روپیہ۔